السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج لاہور نہیں ہوں میں اور بڑا زبردست احتجاج رہا سندھ ہائی کورٹ میں. وہ پروگرام کے آخری حصے میں میرا وہ آپ دیکھ لیں گے کہ جو میں نے وہاں اسپیچ کی, جو میں نے تقریر کی اظہار یکجہتی کے لیے ہم سب جب سے اکٹھے ہوئے. اور یہاں مقصد بڑا واضح تھا کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے 27ویں ترمیم کے خلاف اور ہم ان ساری باتوں کو لے کر جانا چاہتے تھے. اور ہم چاہ یہ رہے ہیں, ذرا سمجھنا یہ ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آئین اصل شکل میں بحال ہو, جو 1973 کا آئین ہے. یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 1973 کی اصل شکل بحال کر رہے ہیں, یار لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں. آپ شاید لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور اسی چیزوں پر لے کر چلتے ہیں. جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑا زبردست ایک فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ بڑا کمال کا, ذرا اس پہ گفتگو کریں گے ہم. اور کمال کی بات جو ہے نا کہ آگے سپریم کورٹ کا لفظ جو آف پاکستان کا جو اترا ہے اس سے مصیبت پڑی ہوئی ہے, ہلچل پڑی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا اسٹیٹس ختم کرنا ہے. تو ایک تیسری جو بات ہے نا, عرفان صدیقی کے بارے میں بہت چرچا ہے اس کا کہ ان کی موت کو چھپایا گیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں تو وہ, اور انصار عباسی نے یہ خبر دے دی ہے. اور انہوں نے خبر کیا دی ہے, انہوں نے خبر یہ دی ہے جناب کہ آج قومی اسمبلی سے بل پاس ہو کے آج ہی اس پہ دستخط ہو جائیں گی اور معاملہ آگے چلا جائے گا. اور جرگہ اگر صوبہ سرحد میں بیٹھ رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر تو وہ کیا معاملات کو لے کر چلے گا. سب سے پہلی بات جو ہے وکلا کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے آج سندھ ہائی کورٹ موجود تھا تو وہاں احتجاج کیا, پرامن احتجاج تھا. تقریر کی, میں نے بھی تقریر کی. تقریر پروگرام کے آخری حصے میں اپنے شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ 1973 کے اصل آئین کا اور یہ جو عدالتوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, نواز شریف کو جو نااہل کیا ہے وہ پارلیمنٹ نے ڈالا تھا 62 نے. اور اگر یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی توہین عدالت وہ بھی پارلیمنٹ نے ڈالا تھا. ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ یا نفی نہیں کیا ہے. یہ تو ذرا وضاحت کے ساتھ بتاتے چلیے. اور میں نے بڑی یوسف رضا گیلانی کو جو نااہل ہوا تو وہ پٹیشن میں نے فائل کی تھی. آپ توہین عدالت میں سزا ہوئی تھی, جب سزا ہو جائے گی تو آپ نہیں رہ سکتے. آرٹیکل 63 بڑا کلیئر ہے اس کے حوالے سے. نواز شریف نے چھپائے تھے اپنی ایسٹس کے کانٹیکس کے حوالے سے, تو آرٹیکل بڑا کلیئر ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ نااہل ہو جائیں گے. یہ بھی لفظ جو ہے نا, یہ بھی آپ کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 62 اور 63 کی شکل دی ہے نا, تو یہ عدالتوں میں جو ڈالنا یہ زیادتی ہے, یہ غلط بات ہے. آپ حالات اور واقعات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کسی طرح سے بھی بات بنتی نہیں ہے. یہ باتیں بھی ساری ہوئی, بہت سے دوست احباب نے وہاں پر گفتگو کی ہے. اب آتی ہیں اگلی بات کی طرف. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد میں خصوصی عدالتوں اور ٹریبونل کی تشکیل اور جوڈیشل افسران کی تعیناتی سے متعلق بڑا اہم فیصلہ جاری کیا. اور فیصلے میں انہوں نے جو واضح کیا ہے نا کہ جدید آمریت نے قانونی اور آئینی اصولوں کو ہتھیار بنا لیا. ذرا دھیان سے سمجھنا ہے, سخت گیر آمریت اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے اور اس کی جگہ نئی طرز حکمرانی لے لی ہے جسے آمرانہ قانونی طرز حکومت کہا جا سکتا ہے. یہ طرز حکومت بیک وقت جمہوریت اور آئینی ڈھانچے دونوں کو کمزور کر رہی ہے. اور اس فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ موجودہ دور کی آمریت براہ راست طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ قانون اور آئین کے نام پر کام کرتی ہے اور انہیں اصولوں کو استعمال کر کے جمہوریت داروں کو کمزور کرتی ہے, طاقت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کرتی ہے اور اختیارات کے توازن کو ختم کر دیتی ہے. اور انہی کے مطابق یہ طرز حکمرانی جو بظاہر قانونی دکھائی دیتی ہے مگر در حقیقت جمہوری اقتدار کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اور حوالہ دیا انہوں نے, بڑا بنسدار حوالہ دیا کہ آئینی حدود کو سیاسی مفادات کے لیے انتہا تک لے جایا جاتا ہے. عدالتوں میں پسندیدہ جج مقرر کیے جاتے ہیں, انتخابی قوانین میں ایسی ترمیم کی جاتی ہیں جو مخالفین کو نقصان پہنچاتی ہے, اداروں کی ساخت میں ایسی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں جن سے ان پر قابو کیا جا سکے, اور قانون کے مخالف سیاستدانوں, صحافیوں اور سول سوسائٹی کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوتا ہے. اور مزید برآں ذاتی وفاداریوں کو بدلے بدعنوانی کو فروغ دیا جاتا ہے اور میڈیا میں تنقیدی آوازوں کو دبانے کے ذریعے عوامی مکالمے پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے. اور اب آخر میں جسٹس بابر ستار نے قرار دیا کہ قانون کی یہ ظاہری شکل برقرار رہ جائے گی مگر اس کی روح ختم کر دی جائے تو قانون انصاف کی بجائے
بنیادی طور کے اوپر من مانے اختیارات بن جاتے ہیں، اور ان کے مطابق آئین کوئی جامع تحریر نہیں بلکہ ایک زندہ دستاویز جو ریاست اور شہری کے درمیان تعلق، توازن اور نظام رکھتی ہے۔ یہی آئین کا اکثر مقصد اور اس کی روح ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لفظ ہٹا دیے گئے اور وفاقی آئینی عدالت کو سپریم کورٹ کے اوپر لکھا دیا گیا۔ اب چونکہ ہم نے باتیں کی نا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ضلعی عدالت ہو جائے گی، جو ہائی کورٹ ہیں وہ تحصیل کی عدالتیں ہو جائیں گی، تو اب سپریم کورٹ کے لفظ کے ساتھ جو ہے نا آگے سپریم کورٹ آف پاکستان کا لفظ جو اب یہ ترمیم جو ہے، یا پتہ نہیں یہ لفظ ایڈ کریں گے تو واپس آپ کو جانا پڑے گا، سینٹ میں بھی جانا پڑے گا، لیکن یہ کچھ ترمیم کر کے نیشنل اسمبلی کے میں وہ ڈالی جائیں گی، اور چیف جسٹس کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ڈالا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب اختیارات نہیں دیتے، آپ پنجابی کہتے ہیں سپ دا ڈنگ کڈ لیا ہے تو باقی کی رہ گیا ہے، اب رہ ہی کچھ نہیں کیا، اور لیکن یہ اور اس سے انصاف کیا مل جائے گا؟ نہیں، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اعجاز سعید نے ایک بڑی زبردست سینیٹر کے حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ خبر نشر کر دیں کہ جو ہے عرفان صدیقی انتقال کر گئے، انہوں نے کہا بیٹے سے بات کی جس کی تصدیق کی کہ وہ زندہ ہے مگر آکسیجن پر ہے، اور سینیٹر کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے سینئر رہنما عرفان صدیقی کل وقت لالت کے باعث انتقال کر گئے، اور بعض رپورٹروں نے یہ خبر نشر بھی کر دی کہ وفات پا چکے ہیں، اور یہ خبر پھیلنے سے سینٹ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑنا تھا اور اثر پڑ سکتا تھا، اور یہ ناپسندیدہ عمل کہلایا گیا اور خبر کو روکا گیا، اور انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ انصار عباسی نے ایک بات کہی ہے، اور ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہوتے ہی صدر دستخط کر دیں گے، اور ججز کے نام آپ کو پتہ پہلے ہی آ چکے ہیں، وہ میں بھی دے چکا ہوں، آپ بھی سن چکے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ آ بھی چکے ہیں، اور آپ وہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ اب یہاں انڈیا کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے وہ بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں، انہوں نے اس کی گورنمنٹ کے اوپر بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ یونیورسٹی سے الفلا یونیورسٹی سے 7:40 پر نکلنے والی گاڑی 60 کلومیٹر سفر کر کے لال قلعہ پہنچی، کسی نے روکا کیوں نہیں؟ کریں یہ سوال بھی اٹھایا کہ CCTV اور ناکے کس کام کے اگر دہشت گردی نہیں پکڑی، جبکہ ہمیشہ حکومت بیانیہ دہرانے والے اینکرز ریاستی ناکامی تسلیم کریں تو سمجھو معاملہ سنگین ہے۔ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ذرا مشکل ہے کہ آپ ان چیزوں پہ بات کر سکیں، آپ بڑا مشکل ہے، آپ یہاں تو پوچھ نہیں سکتے، اور یہاں پہ سوال جب کوئی پوچھے گا کہ آپ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے سامنے آخر کیسے لوگ پہنچ گیا، وہ بڑا اتنا بارودی مواد لے کر بھی آ گیا، اگر آپ نے وہ رکھے بھی ہیں، اسکینرز بھی رکھے ہیں، تو اس کے باوجود نکل کے وہ کیسے یہاں پہنچ سکتا تھا؟ اور اب یہ باتیں تو بڑی ہوں گی نا اس حوالے سے، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا آپ کو۔ اور خیبر پختونخوا اور اس کے عوام کے لیے اہم دن ہے۔ عمران خان کی ہدایت پر صوبے میں دیرپا امن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ امن جرگہ اسمبلی ہال میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں معظم مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور تمام بڑی چھوٹی سیاسی جماعتوں کی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور پاکستان تحریک دن رات محنت کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے آپس میں اکٹھے بیٹھ کر، اور اپوزیشن کے ارکان کو بھی گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں اسپیکر کے بھی اسمبلی کی قیادت میں امن جرگے کے شریک ہیں۔ دعا ہے کہ یہ جرگہ جو ہے نا مکمل امن کا پیغام لے کر آئے، امن آتا ہے یا نہیں آتا یہ بات کی باتیں ہیں۔ اور آخر میں جو میں نے سندھ ہائی کورٹ میں اسپیچ کی وکلا کے ساتھ، وہ جیسی بھی ریکارڈنگ ہے برداشت کر لیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک آدمی اقتدار کی خاطر، سیٹ کی خاطر اپنے آپ کو لاتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کا احتساب دوہرا ہونا ہے۔ یہ جج کمروں میں بیٹھے یہ سوچ لیں، سمجھ لیں، اور روٹی روزی تو مل جانی ہے، صرف روٹی روزی نہیں لینی۔ یہ 22-24 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ بڑا بہانہ اور ڈرامہ بنایا گیا کہ جناب عدالتوں پہ بوجھ ہے۔ او بھائی سپریم کورٹ میں کتنے کیس ہیں؟ 60,000 70,000، 22 کروڑ کی پرسنٹیج لگائیں کتنی پینڈنسی ہے۔ اصل میں اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے، پرچہ یہاں درج نہیں ہوتا، نوکری یہاں نہیں ملتی، کنیکشن لے جائیں وہ نہیں ملتا، ماحول یہاں صاف نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے، ڈالا عدالتوں پہ جا رہا ہے، سمجھنا صرف یہی ہے۔
آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں نا, پہلی تو بات ہے کیا آپ مینڈیٹ لے کے آئے تھے آئینی ترمیم کا؟ آپ کو یہ حق ہے آئین کو چھیڑنے کا؟ چلیں حق آپ نے چھین لیا, عوام سے پوچھا, یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, عوامی معاہدہ ہے, عوام سے اجازت لی, 18ویں ترمیم کے لیے 9 مہینے کام ہوا تھا. آپ راتوں رات ترمیم بنا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہائی کورٹوں کو تحصیل کورٹ بنانا ہے اور سپریم کورٹ کو ضلع کی عدالت بنانا ہے. خدا را, جو پاکستانی تاریخ ہے سپریم کورٹ کی, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کیا کہتی ہے, ذرا ترمیم دیکھیں. فریمر بھی کمال ہے, پتہ نہیں کوئی وکیل نہیں بیٹھے ہوئے یا کوئی سمجھدار لوگ نہیں بیٹھے, کیا کہتے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے فیصلے پابند ہوں گے سپریم کورٹ پہ. سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں پابند ہوں گے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابندی ختم. اور وہ کیوں ہوا؟ 26ویں آئینی ترمیم میں درخواست گزار ہوں میں, وہاں عدالت کے سامنے بحث کی ہم لوگوں نے, ہم نے کہا فل کورٹ بنایا جائے کانسٹیٹیوشن بینچز کے حوالے سے, اور وہ اتنے فیصلے ہیں جو ان کو پابند کرتے ہیں. جب دیکھا کہ نہیں یہ تو پھنس جائیں گے ہم, 27ویں ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے. عدالتوں کے دروازے بڑا شور ڈالا آئینی عدالتوں کا. وہ کیا صرف ایک سندھ ہائی کورٹ تھی یا آئینی بینچ بننے تھے؟ یہ باقی ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائے؟ کوئی جواب دے گا؟ بتائیں لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں بنا آئینی بینچ؟ اگر شوق تھا آپ کو, واقعی آپ چاہتے یہ نظام ٹھیک ہو, کہاں بنائے آپ نے آئینی بینچ؟ صرف ایک سپریم کورٹ میں اور ایک سندھ ہائی کورٹ میں. کوئی لاہور ہائی کورٹ نہیں, کوئی سندھ ہائی کورٹ نہیں, کوئی پشاور ہائی کورٹ نہیں, کوئی بلوچستان ہائی کورٹ نہیں, کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں. کیوں؟ وہاں اپنی مرضی کے ججز ہیں, دروازے بند کر رہے ہیں بنیادی حقوق کے لیے. آپ کے حقوق کی جنگ, اپیلیں تو سنی جائیں گی آپ کی, وہ کبھی ختم نہیں ہونا معاملہ. اصل مسئلہ ہے آپ کے حقوق کا. آرٹیکل 184(3) کیوں ختم کیا؟ بہانہ بنایا جاتا ہے جناب. وہ جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے, اور اس نے, خدا را فار گاڈ سیک, یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرانے والا میں ہوں. کیا کیا تھا اس نے؟ توہین عدالت میں سزا ہوئی تھی, اور آرٹیکل 62 63 عدالتوں نے نہیں بنایا, آپ نے بنایا تھا کہ اگر توہین عدالت میں سزا ہوگی تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. آرٹیکل 62(1) ہے, نواز شریف کو اگر سزا ہوئی, ڈسکوالیفائی ہوا, تو یار فریبی ہونے کی وجہ سے ہوا. آپ نے بنایا 62(1)F, عدالتوں پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا؟ تو یہ بیوقوف بنانے کی وتیرہ چھوڑنا ہوگا. چیلنج کر رہا ہوں, آئیں پبلکلی ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر. ہم تیار ہیں سارے معاملے میں جواب دینے کے لیے, آپ کو بھی جواب دینا ہوگا. اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے چھپ کے نہیں ہے مسائل حل ہونے. چاہتے ہیں آئیں عوام کے سامنے لے کر آئیں, سول سوسائٹی کو انوالو کریں, وکلا کو انوالو کریں, ڈاکٹرز کو انوالو کریں, صحافیوں کو انوالو کریں, اس پہ اوپن ڈیبیٹ کریں. اور اگر آپ کو عوام اجازت دیتی ہے پھر لے آئیں. لیکن یاد رکھیے گا, آپ لوگ نہیں اٹھے تو پھر اس کا حال افریقہ سے برے ممالک میں ہونا ہے. یہاں پولیس پہلے بے قابو ہے, نیب, FIA, سارے ادارے آپ دیکھ چکے ہیں, بیوروکریسی کی پوزیشن آپ دیکھ چکے ہیں. ایک وہ DC آپ نے دیکھا لیا کے اندر, دیکھا آپ نے؟ تو یہ ذرا سمجھیے گا اس بات کو بڑے گزارش کے ساتھ. صرف اس معاملے میں یہ ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے, پوری وکلا برادری ساتھ اکٹھی ہے. آپ سب لوگوں کو اکٹھے ہو کے یہ جدوجہد کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز رب پاک ہمیں کامیابی دے گا.